خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اور پرندے، سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، لہذا جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں یعنی بیسٹس نے کھایا، اس کے بعد پرندوں نے کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور تم مردوں کے جسم کے حصوں کو دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹوں، پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا تم 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر خود سے مانوس کر لو، ہلا لو، پھر ذبح کر کے ان کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناؤ، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مرغ یعنی روسٹر، ایک کبوتر یعنی پجن، ایک گدھ یعنی ولچر اور ایک مور نے پیکوک لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا، ہلایا، اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر جدا کر کے باقی گوشت کا قیمہ کیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا، خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایھا الحمامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤس یعنی اے مور۔ آپ کے پکارتے ہی چاروں پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانا چگتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ یوں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا عظیم الشان نظارہ نے ڈسپلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کی خواہشات نے ڈیزائرز کو پورا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے اتنا ایمان کامل یعنی کمپلیٹ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے، اس ہی طرح قیامت کے دن اللہ پاک سب لوگوں کو زندہ فرمائے گا، چاہے ان کے جسم ختم ہو گئے ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد مردے بھی سنتے ہیں، جبھی تو ان مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 ہجری کے محرم الحرام کی آج چھٹی شب ہے۔ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات جو ہمیں مل رہے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی آیا کہ رحمت اور نعمت میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب۔ لفظی اعتبار سے بھی فرق ہے اس کا۔ جیسے رحمت جو ہے وہ دل کے نرم ہونے کو بولتے ہیں، جب بندہ دل نرم ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے رحمت۔ تو اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے انعام کرنا، کسی کو انعام دینا، کسی کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کرنا۔ تو اور نعمت بھی جو ہے وہ اس کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ رحمت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نعمت کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی کسی کے اوپر انعام کیا، کسی کے اوپر نعمت کی تو اس کا سبب جو ہے وہ رحمت بنتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے وہ بس اپنے طور پہ بھی فرق ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچی کو بولتے ہیں کہ یہ رحمت ہے اور لڑکے کو بولتے ہیں کہ یہ نعمت ہے۔ یہ الفاظ بہرحال بزرگوں سے بھی ثابت ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حساب نہیں ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمت کے اوپر جو وہ حساب ہوتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات فرق کیا جاتا ہے، ورنہ جو رحمت ہے وہ نعمت کرنے کا سبب یعنی وجہ بنتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کسی کا گھر کرائے پر لے کر اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ کسی کو دوسرے کو دیں گے تو پھر اس کی شرائط ہیں کہ کس طریقے سے اسے دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ وہ کرائے پہ لیا اور اسی کو پھر کرائے پر دے رہے ہیں، تو اسی کی چیز اسی کو کرائے پہ دیں گے یہ تو جائز نہیں ہے۔ دوسرے کو دیں گے تو پھر اگر تو اسی کرائے پر دے رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر زیادہ دیں گے اور عام طور پہ زیادہ پر ہی کرائے پر دیتے ہیں تو جو ہمارے یہاں کنڈیشن ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک آپ اس میں تعمیرات وغیرہ نہیں کروائیں گے، جس کو باقاعدہ تعمیر بولتے ہیں، اب اس کو کرائے پر دیتے ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ جنس کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ بہرحال مشکل عمل ہے۔ تو اس صورت میں اس کے جواز کی صورتیں بنتی ہیں جائز ہونے کی، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں جو اس طرح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کرائے پہ لیا اور آگے کرائے پہ زیادہ پر دے دیا، جیسے دکان لی یا مکان لیا، جس سے لیا ہے اس کو مثال کے طور پہ 20,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، لیکن آگے اس کو کرایہ پہ چڑھا دیا 25,000 30,000 پر، تو اس طرح جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں کہ کس طریقے سے ایسا کیا جائے گا، تعمیرات وغیرہ کروائی جائیں گی تو پھر وہ آگے زیادہ کرایہ پر دے سکتے ہیں۔ اچھا، کل اسی طرح ایک سوال ہوا تھا ہیوی ڈپازٹ کے حوالے سے، تو اس کی ایک صورت عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ ہیوی ڈپازٹ دیتے ہیں، کسی کو دے دیا اور اس کا مکان اپنے پاس لے لیتے ہیں اور اس کا بالکل بھی کرایہ نہیں دیتے اور اب آگے اس کو کرایہ پر چڑھا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز و حرام صورت ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کچھ نہ کوئی مینٹیننس کر لے اپنی، مطلب انہیں کہ جگہ کرایہ پر لی، اب یہ زیادہ لے کر دے سکتا ہے نا جی، یعنی جس کو ہم بولیں کہ واقعی اس نے تعمیر کروائی ہے۔ یار یہ کرائے پر پیٹا بھاڑو تو بولتے ہیں اپنے میمنی میں، یہ بہت عام ہے، ہمارے ہاں تو پھر بھی کم ہے۔ حرمین طیبین وغیرہ میں سب جگہ کرائے کی ہی عمارتیں لی ہوتی ہیں ان لوگوں نے اور آگے کرائے پر ہی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مینٹیننس وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے 1 مہینے سے نزلہ و زکام ہے، بہت دوا کھا لی مگر افاقہ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے
اور پانی پر بھی دم کریں اور اس کو پی لیں، اور یہ عمل روزانہ کرتے رہیں تا حصول شفا۔ ٹھنڈا پانی، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ زہر نزلہ بڑھائیں گی۔ یعنی ہر وہ چیز جس سے بلغم بڑھے گا وہ نزلہ بھی بڑھے گا۔ بلغم، کھٹی چیزیں بھی بلغم بڑھاتی ہیں، تو 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے وہ بھی اگر یہ پرہیز ہی کرے نا، جو کہ واقعی علاج مشکل ہے یہ۔ اب ٹیبلٹ سے علاج ہو جائے تو شروع میں تو ٹیبلٹ تھوڑا بہت فائدہ کر دیتی ہیں، بعد میں ٹیبلٹ بھی فائدہ کم کرتی ہیں، ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ پھر الگ ہوتے ہیں۔ اور جب نزلہ ہو اس وقت تو فوری طور پر تو ٹیبلٹ وہ عام طور پہ مطلب کہ شاید نہیں کھائی جاتی۔ میں خیر مجھے تو جب نزلہ ہوتا ہے تو ٹیبلٹ تو عام طور پہ کھاتا بھی نہیں ہوں میں، خود بخود بھی بند ہو جاتا ہے، 12 تجربہ ہے، 1-2 دن 3 دن رہتا ہے پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے دوا سے بندہ مطلب بچے تو اچھا ہے، پرہیز ہی کرے۔ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ اسٹیم اگر لے سکتے ہیں، بھاپ، تو اسٹیم بھی بہت مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک مریض کو جانتا ہوں نزلے کے، اس کو بیچارے کو مسئلہ ہوتا ہے، اللہ شفا دے، تو ان کا بھی اپنا دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ اے سی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، اے سی کا، تو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے، اور جب اے سی کا کم استعمال کرتے ہیں تو یا نہیں کرتے تو عموماً ان کو نزلہ نہیں ہوتا۔ بعضوں کو ایسا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد نزلہ، یعنی جب بھی وہ اٹھتے ہیں نا تو انہیں تھوڑی دیر تک نزلہ رہتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ اس مریض کے مطابق یہ سامنے آئی ہے، جو میرا بھی اس کو میں جتنا جانتا ہوں، وہ اے سی کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات ایسے ماحول یا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے جس وجہ سے اس کی تبدیلی سے شاید نزلے کا بڑھنا یا گھٹنا یا ختم ہونا ممکنات میں سے ہے۔ بعضوں کو ڈسٹ الرجی بھی ہوتی ہے، گرد اڑتی ہے تو نزلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس میں پیسے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ پھنستے ہیں۔ اب جیسے ہوٹل کا کھائیں گے، تلی ہوئی چانپیں کھائیں گے تو ڈیپ فرائیڈ منگواتے رہیں گے، اور اس طرح کی ہوٹل کی چیزیں کھانے والے بیچارے نزلہ اور پیٹ کے امراض اور یہ سب پالتے رہتے ہیں۔ تو یوں غریب جو ہے نا خالی دل جلا ہے تو بھی مطلب بعض بیماریوں سے بچ جاتا ہے کہ یار اپنے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ کھاتے۔ وہ ہوتا ہے ایسا کہ پرہیز ہی کرے تو بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ جو بھی کھائے ڈر کے کھائے اور کم کھائے، وزن بھی کنٹرول رہے گا اور بہت کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے۔ حضور، ہمارے ایک دوست ہیں کیٹرنگ والے، بعض اوقات وہ ہمیں بلاتے رہتے ہیں دعا وغیرہ کے حوالے سے، اور اسی طرح کوئی پریشانی ہو تو دم وغیرہ کروانا ہو تو مجھے میرے والد صاحب کو بلاتے ہیں اپنی شاپ پہ، اور اکثر ان کے ہاں لنگر وغیرہ پک رہا ہوتا ہے، دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، اور وہ کئی مرتبہ کھانا ہمیں بھی پیش کرتے ہیں اور بھی کوئی لوگ آئے ہوں تو ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ دیگیں تو مختلف لوگ پکوا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اب ضروری نہیں ہے کہ اگلے بندے کو پتہ ہو کہ میری دیگ سے چاول نکالے جا رہے ہیں، تو ہم تو انہیں بہت روکتے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں لگتا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کے ہم دیگ پکاتے ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لیں گے، ہم چیک کریں گے اور ہماری لیبر بھی چیک کرے گی، اس طرح تھوڑے بہت ہم نکالتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہے، تو اس لیے ہم زیادہ نہیں نکالتے، بس ہر دیگ سے ضرورت کے مطابق 1-2 پلیٹیں نکال لیتے ہیں۔ تو اب اس والے سے ارشاد فرمائیں کہ اس صورت میں اگر ہم نے وہ کھانا کھایا، لنگر وہ کھایا، تو ہم پر کیا حکم ہوگا، اور اگر ایسے ترکیب بن گئی تو اب اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہر دیگ میں سے 1-2 پلیٹیں نکالیں تو ایک دیگچی تو چھوٹی بن جائے گی کھانے کی۔ تو ایک تو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ ٹھیک پکا ہے یا نہیں پکا، اس کے لیے چیک کرنا ایک جدا چیز ہوتی ہے،
لیکن اب وہ سامنے والے کو اندازہ ہے کہ تھوڑا بہت نکالیں گے کریں گے، تو اس طرح اجازت نہیں ہوتی، یعنی دلالتاً بھی اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اجازت ہے تو وہ کھا لے، صراحت کے ساتھ اس کی طرف سے اجازت ہو تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور یہ واضح ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا تو یہ پوری دیگ ہی بنوانے والے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ پر ہیڈ والا سسٹم ہوتا ہے، وہ جدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے وہ دیگ بنوائی ہے تو دیگ اسی کی ہے جس نے بنوائی ہے، تو اس طریقے سے اس میں سے اس کو نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور دوسرے کو کھلانے کی اجازت نہیں، اور جس کو پتہ ہے اس کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کھا لیا تو کیا کرے، یہ بھی تو پوچھا ہے۔ کھا لیا ہے تو توبہ بھی کرنا ہوگی، اور جس کا ہے اس سے کسی طریقے سے معافی بھی کروانا ہوگی۔ توبہ کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہے، نہیں تو اب یہ کہ یہ تو نہیں جانتا نا کس نے پکوایا ہے، یہ تو جس نے کھلایا اس کو جانتا ہے۔ جی اب انہی سے بات کریں کہ اس مالک کو تلاش کرنا اس کے ذمے تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ توبہ بھی کرے اور اسی جس نے کھلایا ہے اسی سے وہ بات کرے کہ یار جن کا تم نے کھلایا میرے کو ان سے ملوا دو، ان نیکی کی دعوت بھی دے، ساتھ میں مدنی قافلوں کی دعوت دے، تو اس طرح مطلب کوئی ترکیب۔ بہرحال یہ کہ یہ ہے بڑا مشکل یار، چلو یہ بھی احساس ہو گیا کھانے کے بعد ہی صحیح، احساس تو ہو گیا کہ کم از کم بندہ آئندہ تو بچے یار۔ یہ بہت پرانا مرض ہے، بیماری ہے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے دیگیں پکتی تھی گلیوں میں، اب محرم میں کھچڑے پکیں گے شاید، تو پہلے گلیوں میں شادیوں کی بھی دیگیں گلیوں میں پکتی تھی، تو یہ پکانے والے ہوتے تھے، تو یہ ان کے پاس ڈبہ ہوتا تھا گھی کا، اس میں یہ ہینڈل ڈلوا کر پانی اور یہ استعمال کرتے تھے، اور بعد میں کیا کرتے تھے یہ بریانی میں ڈبنگ کر کے وہ پورا وہ ڈبہ بھرتے ہیں، پلاؤ میں جو بھی ہے وہ ڈبہ بھر کے لے جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا اور بہت سو نے دیکھا ہوگا، اس طرح میں نے دیکھا ہے نا، ہر ایک ایسا کرتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، دیکھا ہے میں نے کیوں بھرتے ہوئے ڈبہ۔ جیسے گوشت فروش وہ اچھا بوٹا نکال کے وہ اپنی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، بعض وہ قربانی کے دنوں میں دیکھا ہوگا، بہت سو نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ بس یہ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، حلال حرام میں سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہم پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، انگارے ڈال رہے ہیں، اور ابھی نہیں پتا چلے گا مرتے ہی پھٹیں گے انگارے، تو ہم کریں گے کیا؟ قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، پھر وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا، کچھ سوچ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے پکانے کا بھی کام کیا نا اس طرح، یہ چپکے سے ڈبے بھر کے لیے نا سارے، ابھی اگل دو تو اچھا ہے، نہ مرنے کے بعد اگلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی توبہ بھی کر لیں، اور جن کے ڈبے اس طرح لیے ان سے رجوع کریں، ان کو قیمت جو بھی اس وقت کی تھی وہ ادا کریں یا وہ معاف کر دے، یا ان کے ورثہ اگر ہیں یہ فوت ہو گئے یا غائب ہو گئے، جو بھی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اگر ملتا ہی نہیں کسی صورت سے تو اس کی رقم جو ہے، جو بھی آپ کا زن غالب ہوا ہے بھائی اتنی رقم کھائی ہے، تو وہ کسی شرعی فقیر کو دے دیں۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے بڑا پیچیدہ، قیامت کے دن تو ذرے ذرے کا حساب، دانے دانے کا حساب ہے۔ آج یہ نوالے تر نوالے پھسل تو جاتے حلق کے نیچے، لیکن یہ ہضم نہیں ہوں گے، یہ بھلے بازار ہضم ہو گئے، حقیقت میں ہضم نہیں ہوں گے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں کئی پریشانیاں اور آفتیں آ جاتی ہیں، بندے کو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، ڈاکٹروں کو کتنی رقم دینی پڑ جاتی ہے، ڈاکوؤں کو کتنی رقم دینی پڑ جاتی ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ان بدعنوانیوں کا نتیجہ ہو یہ اور آخرت کا عذاب بھی باقی ہو۔ بندہ ڈرتا رہے اللہ پاک سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ ایک حکایت بیان کی گئی ہے نا کہ ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا تھا اور اس کی بیٹی اس کو سمجھاتی تھی کہ ابا جان مت کرو مت کرو مت کرو، وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن سیلاب آیا اور اس کی بھینسیں بہا کے لے گیا،
تو پھر بیٹی نے کہا ابا یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملاتے تھے, آج سیلاب بن کر آیا تمہاری بھینسیں لے گیا. سمجھانے کے لیے کہ پھر اس طرح کے پیسے پھر اسی طرح کے کاموں میں چلے جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں اور تکلیفیں بھی دیتے ہیں. کیٹرنگ کے تعلق سے آپ نے بڑی پیاری توجہ تو دلائی ہے, اللہ کرے کہ یہ باتیں کیٹرنگ والوں تک پہنچیں اور کیٹرنگ والے اس چیز کو سمجھیں. صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے, پورا ڈیکوریشن ہے, اس کے علاوہ کھانا بعد میں بچنا ہے, یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ ہے بڑی آزمائش کیٹرنگ کے تعلق سے بھی. علم حاصل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا. مٹیریل کے مسائل ہوتے ہوں گے کہ مٹیریل کون سا طے ہوا تھا ڈالیں گے, کون سا گوشت کون سا طے ہوا تھا کون سا ڈال رہے ہیں, کتنا طے ہوا تھا کتنا ڈال رہے ہیں, یہ سب مطلب بہت مسائل ہوتے ہوں گے. اللہ پاک حلال اور آسان روزی دے. باقی یہ کہ بہت بدعنوانی ہے, اس میں علم بھی نہیں ہوتا, پھر نفس کی شرارت, شیطان کا غلبہ, یہ سب کروا رہا ہوتا ہے شیطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فرمان اختاری مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں. ابھی یہ جو کیٹرنگ والوں کی بات ہوئی ہے, جو یہ دیگیاں وغیرہ پکاتے ہیں, ان میں تو یہ عرف ہے کہ یہ جو ایک وہ اپنا ڈول سا بھرتے ہیں, وہ تو عام طور پر عرف ہے, جو پکواتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک ڈبہ لے کر جانا ہے. تو کیا ان کا وہ اگر عرف بھی ہو اور پتا بھی ہو جو پکوا رہا ہے, پھر بھی یہ لے جانا ناجائز ہے جی؟ یہ پوچھنا تھا جی. پتہ تو ہوتا ہے کہ درزی یعنی ایک کہتے ہیں کہ کپڑا جو چوری نہیں کرے وہ درزی نہیں. اگرچہ سارے درزی چور نہیں ہوتے, لیکن یہ اس طرح کی ہیں باتیں ہیں, تو اس کا مطلب وہ درزی کے لیے کپڑا چورانا جائز نہیں ہو جائے گا. تو جس نے دیگ پکوائی اس کو پتا ہے کہ یہ بھر لیتا ہی ہے, لیکن وہ بادل ناخواستہ دل اس کا نہیں چاہے گا, ناگوار ہوگا, اس کو یہ لے جا رہا ہوگا, تو یہ صحیح طریقہ تو نہیں ہے نا. اجازت مانگنا بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ بلا ضرورت سوال کرنا بھی تو جائز نہیں ہے نا. تو اس طرح یہ کہ پتہ ہو یا نہ ہو لینا نہیں چاہیے. ہاں عرف و عادت کے تعلق سے بعض رعایتیں ہوتی ہیں, مفتی صاحب مزید ارشاد فرمائیں گے. وہ باپا وہ الگ ہوتی ہیں, جو آپ نے یہاں ارشاد فرمایا وہ بالکل درست ہے. اصل میں اس طرح کوئی بھی راضی نہیں ہوتا جو پوری جو ہے وہ بالٹی بھر لی یا پلیٹ بھر لی, اس طرح کچھ خوش نہیں ہوتا, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. عرف و عادت کی بنیاد پر بعض مقامات پہ جو اجازت ہوتی ہے, جیسے پچھلے دنوں پھل وغیرہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ درخت روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں اور اس کے پھل گر گئے تو اس کو اٹھا لینے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, تو جو چاہتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے. وہ عرف و عادت کی صورتیں وہاں پر ہوتی ہیں, یہاں اس کی اجازت نہیں ملے گی. فیس بک کے ذریعے سوالات ہمیں جو مل رہے ہیں, ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت اب قریب ہے, یعنی قرب قیامت کا جو دور کہا جاتا تھا یہ وہی ہے؟ ابھی نشانیاں باقی ہیں, اور بھی نشانیاں باقی ہیں. لیکن قیامت ظاہر ہے کہ روزانہ قریب آتی جا رہی ہے, ہر لمحہ قریب آتی جا رہی ہے. جو ایک سیکنڈ گزر گیا اب وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا, وہ گزر چکا. تو یوں قیامت کی طرف سفر تو جاری ہے نا. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. ایک اور فیس بک پر جائے گا اور جو ہوگا. ایک اور فیس بک پہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جمعہ کے روز مرنے والے پر زیادہ رحمت فرماتا ہے؟ جمعے کو جو فوت ہوتا ہے تو اس سے سوالات قبر نہیں ہوں گے, عذاب قبر نہیں ہوگا. اس طرح کی روایتیں تو ہیں, جمعہ کی اہمیت تو ہے. کال چلائیں. میرا نام مارا تاریہ ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, میری امی جان نے میری نانی جان کو نہیں دیکھا تھا. جب وہ 3 ماہ کی تھی تو میری نانی جان وفات پا گئی تھی. کیا اب قیامت والے دن میری امی جان میری نانی جان کو پہچان سکیں گی؟
اللہ کرے دونوں جنت میں جائیں، ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، ان کا بھی خاتمہ ہو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو قیامت میں غم تو ہے نہیں نا. امی نانی کو یاد کریں گی، یعنی امی اپنی امی کو، یعنی آپ کی نانی کو یاد کریں گی، اللہ تعالیٰ ملوا دے گا. اور اگر وہ نہیں ہے جنت میں بالفرض تو پھر یہ کہ ان کو خیال ہی نہیں آئے گا اپنی امی کا. سورہ طور میں اللہ مثال ثواب کرتی رہیں، دعا کرتی رہیں. جی سورۃ الطور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کو اور جو ان کی اولاد میں سے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں تو اولاد کو والدین کے ساتھ ہم ملا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی حسین کی آمد مرحبا. بتا دیجیے. ماشاء اللہ. جوڑوں کے درد میں ایسا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑتا رہے تو ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جس میں کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید محمد ساما ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو منافق بول رہا ہوتا ہے کہ یار یہ منافق ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ارشاد فرما دیجیے. کہہ رہے ہیں کہ بعضوں کی جیسے عادت ہوتی ہے ہر ایک کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. تو اس طرح کہنا کیسا ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ منافق ہے؟ ایک طرف تو یہ کہ اس کی دل آزاری کا بھی تو سامان ہے نا، کہ اگر اس کو پتا چلے گا تو اس کا دل تو بہت دکھے گا. اور دوسرا یہ کہ منافق کس کو بولتے ہیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے. ایک تو منافق عقیدے کے لحاظ سے ہوتا ہے، وہ تو خیر بہت ہی برا ہے وہ. اور ایک عمل کا نفاق فی العمل ہوتا ہے، عمل میں نفاق، تو اس میں تو بڑے بڑے بھی مبتلا ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ یعنی زبان پر کچھ، دل پر کچھ، دل میں کچھ، یہ عام طور پہ ہوتا ہے لوگوں کے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو ہم یہ کہ بات میں کسی کو منافق کہنے کی عادت بہت بری ہے، دل آزار عادت ہے. جھگڑے بھی ہوں گے اس سے بعض صورتوں میں، تہمت بھی ہوگی نا کہ پتا حقیقت میں پتا نہیں کہ منافق ہے یا نہیں ہے، پھر تہمت بھی ہوئی نا. تہمت کا پھر اپنا عذاب ہے کہ تہمت جو مسلمان پر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایسی جگہ پر رکھے گا کہ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہتا ہو، تینت الخبال. تو اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک وہ اپنے اس گناہ سے نکل نہ آئے، یعنی یا تو سزا پوری ہو لے اس کی اس طرح، تو وہ بہت سخت عذاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان مدنی ہیں جو کراچی کے علاقے سرجانی میں ہے، جہاں بارشوں کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہوئی ہیں. جی کچھ ارشاد فرمائیے کس علاقے میں اس وقت میں یہ عبد الرحیم گوٹ ہے، یہاں پر ہوں، ڈگری کالج کے قریب ہے. یہ سرجانی ٹاؤن کا ایک جو ہے یہ دیہات ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پانی جسے یوں بولے گھٹنوں پانی یہاں پر جمع ہے، اور اسی میں جو ہے وہ چل کر کے میں بھی اور یہاں پہ دیگر عاشقان رسول ماشاءاللہ یہ بھی سارے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. کھانا الحمدللہ جو وہاں پر موجود تھے ان کو الحمدللہ کھانا نظم و ضبط کے ساتھ پیش بھی کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ہم جو ہے وہ گھر ڈور سٹیپ پر جا کر کے یہاں پر کھانا اور پانی جو ہے وہ پیش کرنے کے بعد ابھی جو ہے یہ واپس اپنے اگلے ڈیسٹینیشن کی طرف جو ہے یہ جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ عز و جل کم و بیش کتنے پیکٹ بتائے تھے آپ نے کھانے کے؟ تقریباً جو ہے یہ 20 دیگیں جو ہے وہ ابھی
جسے یوں بولیں کہ ان کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ دیگر پوائنٹس ہیں وہاں پر بھی تقسیم ہو رہا ہے. تو کھانے کی جو ہے وہ تھیلی بھی پیش کی جا رہی ہے، اس میں چاول ہیں پکے ہوئے، اور اس کے ساتھ صاف پانی کی ایک بوتل کم و بیش 6 لیٹر کی، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ویلفیئر کے تحت اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ وہاں کیا گھروں گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے؟ کیا پکانا مشکل ہے؟ جی ابھی جس جگہ پر میں ہوں یہاں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں 1 2 3 4 چوتھے سٹیپ پر میں یہ کسی کے گھر کے جو ہے وہ آگے کھڑا ہوں اور آپ سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہیں قریب میں، اب چونکہ رات بھی ہو چکی ہے تو ہمیں یہ بھی یہاں کے مقامی افراد نے بتایا ہے کہ قریب ہی کچھ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر یہ 5 فٹ پانی ہے، یعنی سینے تک پانی ہے. تو وہاں پر ابھی ہم جو ہے وہ چل کر تو نہیں جا سکیں گے، وہاں پر جو ہے وہ خوراک پہنچانے کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے، دودھ یا بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ پہنچانے کے لیے جو ہے بوٹ ریکوائرڈ ہوگی. تو یہ انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کوئی ترکیب بنے گی تو وہاں پر بھی انشاءاللہ عاشقان رسول کو جو ہے وہ سرو کیا جائے گا. ابھی جب ہم جو آپ کو میں نے اپنا سرجانی ٹاؤن میں ہمارا جو مین پوائنٹ دکھایا تھا، وہاں سے ہم جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ سمت میں ہم کھانا لے کر کے ہم آئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے نگران کابینہ نے ایک دوسرے علاقے میں بھی الحمدللہ ایک گاڑی جو ہے وہ روانہ کی ہے کہ ان علاقوں کو بھی جو ہے وہ، ان اسلامی بھائیوں کو بھی کھانا اور پانی جو ہے یہ پیش کیا جائے، صاف پانی. کس علاقے میں بھیجا بتائیے رئیس بھائی؟ جی یارو خان گوٹھ میں. دیگر اسلامی بھائی ہیں، اور ہم اس وقت یہاں پر عبد الرحیم گوٹھ میں ہیں. سوجانی کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی اور اس کی وجہ سے جو نالے ابل پڑے، بہہ پڑے نالے، اور اس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا جو شعبہ ہے یہ جا کے کوششیں کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری امت یہ بہت تکلیف میں ہے. امیر سنت سے یہ عرض ہے کہ کراچی میں اور کراچی کے اطراف میں اور سندھ کے بعض علاقوں میں، جی حیدرآباد میں بھی، اور بلکہ اس کے بھی آگے حیدرآباد، اس کے اطلاع ملی ہے، اس کے بھی آگے سندھ کے کئی شہروں کے اندر پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. اچھا، کروڑوں روپے کا مال لوگوں کا ضائع ہوا. فرنیچر مارکیٹوں میں پانی گوداموں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چاہے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان اور جانی نقصان، اس میں کچھ اموات کی بھی اطلاعات ہیں. تو میں امیر سے یہ عرض کروں گا کہ دعا کیجیے گا کہ کافی آزمائش و پریشانیاں ہیں. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رحمت کی نظر فرمائے. واقعی یہ کہ جن پر جو گزرتی ہے نا، سمجھتے تو وہی ہوں گے کیا گزرتی ہے. مجھے پتا ہے نا کہ ہم جب یعنی چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر کی چھت ٹپکتی تھی بارش میں، تو کتنی آزمائش ہوتی تھی. کبھی ادھر دبک کے سو جاتے، کبھی ادھر لڑک جاتے، کبھی ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے. تو جن بیچاروں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے، پانی کھڑا ہوا ہو، تو یہ کس طرح بیچارے وہاں کیا کرتے ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، کیسے وہاں بیچارے نماز پڑھتے ہوں گے. تو یہ واقعی بڑی یعنی کہ آزمائش کی گھڑی ہے. اس میں صبر بھی کرنا چاہیے اور اجر کے حقدار بننا چاہیے. بے صبری سے یا اوٹ پٹانگ باتیں کرنے سے ظاہر یہ مصیبت تو ٹلے گی نہیں. اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرمائے اور بیچاروں کو اس مصیبت سے نکالے، اور اللہ کریم ہم پر رحمت کی بارش برسائے. اور ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح مطلب ہے کہ بس آزمائش سے ہم بچے رہیں، یہ اس کے کرم سے ہی ہوگا. تو تمام عاشقان رسول سے میں یہی عرض کروں گا کہ بس صبر و ہمت سے کام لیجئے اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیے، دعائیں کیجئے، اذانیں دیجئے. ایسے موقع پر اذان نفع بخش ہوتی ہے، اذان سے بھی آفتیں ٹلتی ہیں. تو ایک بار پھر کراچی یا جہاں جہاں حیدرآباد اور سندھ کے جن علاقوں میں بارشوں کا زور شور ہے، تو وہاں میں مشورہ دوں گا کہ فوری طور پر آپ وہ اذانوں کا سلسلہ شروع کر دیں. اللہ کرے گا تو اذانوں کی برکت سے یہ آفت ٹل جائے گی الحمدللہ. مزید یہ کہ ہماری جو مجلس ہے یہ ویلفیئر، یہ اس کی بھی کاوشیں واقعی یعنی کہ قابل تحسین ہے
کہ یہ اس طرح پانیوں میں بیچارے چل چل کر خطرات مول لے کر یہ کھانے تقسیم کر رہے ہیں اور امدادیں کر رہے ہیں. اللہ ہمارے ان تمام عیسائی بھائیوں کو جو خدمتیں کر رہے ہیں اور جو مالی تعاون کر رہے ہیں سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. مزید مالی تعاون کی ضرورت تو رہے گی، انڈرسٹوڈ ہے، اس کی بھی ضرورت رہے گی. چندہ بھی چاہیے اور بندہ بھی چاہیے، ذرا دونوں کی ضرورت ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ علاقے جو ہیں وہ کور کیے جا سکیں. اور ان میں ذرا سفر میں بھی رکاوٹیں آئیں گی، گاڑیاں بھی کیسے چلیں گی. پھر انہوں نے بتایا کہ سینے تک فلاں جگہ پانی ہے تو وہاں تو کشتی ہوگی تو ہی جا سکتے ہیں. تو اس طرح وہ یہ سب مطلب صورتیں کشتیاں بھی وہ مل جاتی ہیں، ایسے موقع پر ترکیب بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ گھر گھر پہنچیں گے میرے آقا کے دیوانے اور آقا کی دکھیاری امت کی مدد کریں گے، ان کے آنسو پوچھیں گے، ان کو دلاسے دیں گے اور ان کو کھانے دیں گے، ان کے بچوں کو دودھ پلائیں گے اور ان کو صاف ستھرا پانی فراہم کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ ان سب کی کاوشیں بھی قبول فرمائے، سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دانش بھائی حیدرآباد ہمارے ساتھ ہیں. دانش بھائی کیا پوزیشن ہے وہاں کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی عمران بھائی، کل سے رات سے یہاں پہ مسلسل بارش کا سلسلہ تھا کراچی کی طرح ہی، اور کئی گھنٹوں مسلسل بارش کا سلسلہ رہا. کہیں وقفے سے رکی ہوئی ہے، لیکن حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ مسلسل بارش کا سلسلہ رہا اور جو نشیبی علاقے تھے وہ باقاعدہ پانی سے بھر گئے. ابھی جس جگہ موجود ہے یہاں پہ بھی یہ کہہ لیں کہ تقریباً 3 سے 4 فٹ پانی جو ہے وہ موجود ہے. اور میرے دائیں جانب اگر دیکھیں گے تو پوری گلیوں میں گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے. اور جو لوگوں کی جن کے ڈبل منزلہ گھر تھے، ڈبل سٹوری، وہ تو اپنی اوپر والی منزل میں ترکیب بنا لی انہوں نے تو رہائش وغیرہ کی. باقی جو نچلی منزل میں رہ رہے تھے جن کا سنگل سٹوری گھر تھا، انہیں نقل مکانی کرنے جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اس کی بھی اطلاعات مل رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کا شعبہ کام کر رہا ہے. ہمارے ڈویژن نگران بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. 12 نمبر کا علاقہ، 11 نمبر کا علاقہ، اور یہ کہہ لیں کہ یہاں پر ایک مہر علی علاقہ ہے، اس کے ساتھ عالم ٹاؤن ہے. وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ 6-6 7-7 فٹ گھروں کے اندر اس میں پانی آ گیا ہے. اور آج ویلفیئر، دعوت اسلامی ویلفیئر کے ذمہ داران وہاں دن میں کھانا لے کر پہنچے اور باقاعدہ کہہ لیں کہ 4 یا 5 فٹ پانی کے اندر چل کر وہ کھانے کی تقسیم کے لیے چلے. اور یہ کھانے کی تقسیم کا سلسلہ دوپہر 2 بجے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد سے انہوں نے شروع کیا اور بانٹتے ان کو مغرب ہو گئی کھانا تقسیم کرتے ہوئے. اور پھر رات کا بھی سلسلہ وہاں پر گیا کہ اس میں ساتھ رات کا کھانا بھی تقسیم کا سلسلہ رہا. اب یہ کل بھی انشاءاللہ عز و جل دن کے اوقات میں بھی یہ ترکیب بنائی جائے گی. اور پانی میں چل کے ذمہ داران جن سے رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، وہ بتاتے پانی میں چلنا بھی بہت دشوار ہے اور پھر کھانا لے کے چلنا، کھانا پانی میں نہ ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا. لیکن الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے بانی، یہ انہوں نے جو سوچ عطا کی ہے ذمہ داران کو کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا، کل بروز قیامت میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا. تو الحمدللہ اس مدنی سوچ کو لے کر ذمہ داران اترے اور اس ویلفیئر کے کام کو کرنے میں کامیاب ہوئے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی جس طرح اپنے مدنی مذاکروں میں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو. تو الحمدللہ عز و جل ذمہ داران دعوت اسلامی اس دعوت اسلامی کے شعبے دعوت اسلامی ویلفیئر کے ساتھ مل کر ان جو آفت زدہ لوگ ہیں، مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، بارش کی وجہ سے جو پانی گھروں میں آ گیا ہے، جو آزمائش آ گئی ہے، اس کے لیے الحمدللہ عز و جل اپنا بھرپور کوششیں کرنے کا سامان کر رہے ہیں. اللہ برکت دے، سب کو برکت دے. اور جو بیچارے دکھی ہیں حیدرآباد میں بھی جو آفت زدہ علاقے پیارے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اللہ کریم رحم فرمائے اور حیدرآباد کے عاشقان رسول کو بھی اس مصیبت سے نکالے. اور جو عیسائی بھائی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ویلفیئر دعوت اسلامی کی ویلفیئر ٹرسٹ والے، اللہ کریم ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی ہمت بندھی رہے، ہمت نہ رہے، آگے بڑھتے رہے، بھی کوئی حوادث پیش نہ آئیں، ان کی بھی حفاظت ہوتی رہے. حضرت صاحب میری آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح آج کل یہ بارشیں ہو رہی ہیں، جو آج سے بارش ہو رہی ہے اور آئندہ بھی بارش کے امکانات ہیں،
تو لوگ اس کا جو ہے نا مطلب بجائے اس کے کہ اس کو مطلب ایک سیریس لیں، اس کو باقاعدہ اس کو تفریح کا ایک وہ بنا دیا انہوں نے. بہت ساری ایسی بھی مطلب ہم لوگوں نے دیکھی ویڈیوز جس میں وہ لوگ جو ہیں اس کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اوپر سے چھلانگیں بھی لگا رہے ہیں پانی میں، شارٹ سرکٹ بھی ہو رہا ہے، اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی کیا نام ہے واقعہ ہوا ہے ادھر. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا رائے دیں گے؟ ان جن لوگوں کا نقصان ہو گیا، جن لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا، جن کا مطلب چیزیں خراب ہو گئی، فرنیچر وغیرہ خراب ہو گئے، تو برائے مہربانی ان کے لیے دعا بھی کریے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کریے گا. حضرت آپ سے ایک سوال ہے. آج میں آفس آ رہا تھا تو ایک دم بارش میں بہت پانی جمع تھا، ایک ڈنڈا کھڑا تھا، تو ایسا تو میں سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، تو میں تو معلوم ہوا کہ اس میں کھڈا تھا، اور میں اس میں بالکل سر سے لے کر پاؤں تک اندر چلا گیا، اور میری اسکوٹر بھی اندر چلی گئی. تو آپ عوام کو یہ بتائیں کہ ایسے معاملات میں کیا احتیاط کرنی چاہیے. میں تو اکیلا تھا، تمام لوگوں کے ساتھ تو بچے بھی ہوتے ہیں، اور کیا دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے اسے. اللہ 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 اللہ. اب بعض لوگ اس میں تفریح کا بھی سامان کرتے ہیں، جن کو تکلیف نہیں ہوتی، پکی عمارتیں ہوتی ہیں، پلازے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ مطلب مزہ ہو رہا ہے. حالانکہ جو بیچارے کوارٹروں میں رہتے ہیں اور سنگل اسٹوری مکان اور نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں، نیچان والے علاقوں میں، ان کو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. یا مکان کچا، چاہے اونچی جگہ پر رہتے ہوں، مکان کچا تو چھت بازو کا گر جاتی ہے، کبھی دیوار گر جاتی ہے، کبھی چھتوں سے پانی آتا ہے، ٹپک ٹپک کرو، گھر کی چیزیں اس میں خراب ہو جاتی ہیں، بستر وغیرہ وغیرہ سب مطلب آزمائشیں ہو جاتی ہیں. تو سب کو مطلب اس میں اپنے دکھیارے بھائیوں سے ہمدردی کرنی چاہیے. اس سے تفریح کا سامان نہیں بنانا چاہیے. یہ اچھا نہیں ہے کہ آج ان پر مشکل آئی، ایسا نہ ہو کہ اس ہنسی مذاق کرنے والے کو بھی لپیٹ میں لے لیں. ڈرنا چاہیے سب کو. رہا یہ کہ وہ بیچارے جو گڑھے میں اسکوٹر سمیت چلے گئے، اب یہ کہ پانی جب کھڑا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ گڑھا کہاں ہے. اور ہمارے یہاں یہ آزمائشیں ہیں کہ گڑھا کھود دیا جاتا ہے، پھر وہ بھرنے میں دیر لگتی ہے، بھرتے نہیں ہے. بعض اوقات تو غیر قانونی گڑھے بھی کھود دیتے ہوں گے، حالانکہ اس کی باقاعدہ NOC ہونی ضروری ہے. گڑھا کھودنے کی اجازت قانونی طور پر نہیں ہے، لیکن بس چل رہا ہوتا ہے اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے موقع پر بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس میں تو اب اس کا حل یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ کوئی گڑھا ہے یا کوئی مین ہول کھلا ہوا ہے، گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے، تو وہاں کو بڑے سے پتھر رکھ دیتے ہیں، کوئی اس میں ڈنڈا رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس ڈنڈے کے آس پاس سے گزر جائیں. ایسا کرتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا گڑھا کہ جس میں بیچارے وہ اسکوٹر سمیت اندر چلے گئے، اب یہ واقعی نصیب کی بات ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آدمی گھر سے نکلے ہی نہیں، یعنی کہ ظاہر ایمرجنسی ہوتی ہے نکلنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت نہ نکلے اور یہ پانیوں میں نہ چلے کہ کہاں کیا ہو کچھ پتہ نہیں، کوئی کانچ لگا ہوا ہے، کانٹے ہیں، کوئی چیز پاؤں میں بھک جائے اور لگ جائے، زخمی ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہوگا، پاؤں ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے. اس میں بجلی کے کھمبوں سے دور رہیے، کھلی تاروں سے خود کو دور رکھیے، اور کچی دیواریں ہوں، کمزور دیواریں ہوں، کچی چھتیں ہوں. اچھا بعضوں کے گھروں میں کچی چھتیں ہیں تو مہربانی کر کے وہ بھی دیکھ لیں کہ جب تیز بارشیں ہوتی ہیں یا اس طرح کا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بھی چھت گر جاتی ہے. ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چھت گرتی ہے اور پھر حادثات رونما ہو جاتے ہیں. تو ان تمام تر احتیاطوں کو بھی مہربانی کر کے پیش نظر رکھیے. اور پہلے سے ہی اطلاعیں بھی ملتی ہیں، اللہ ہی کے دستے قدرت میں بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن ایک اطلاع ملتی ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، اور عموماً یہ اطلاعات جو عموماً ملتی ہیں تو اس کے آگے پیچھے بارشیں تیز یا کم تیز ہو ہی رہی ہوتی ہیں. تو پہلے سے ہی کچھ احتیاطی تدابیر جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد گھر بار، موٹر سائیکل، کار وغیرہ کے تعلق سے، تو وہ کر لینی چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو. جی
کال دیں. محترم پیر و مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض یہ کہ آج کل پاکستان بھر کے بعض علاقوں میں بارشوں کا موسم ہے اور عموماً ایسی صورتحال میں بعض قبریں کھل جاتی ہیں، ان کی سیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور قبروں میں پانی بھی چلا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اس قبر میں مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو بند کر دیا جائے. مردہ نکالنے کی جہاں نوبت آئے نا تو یہ علماء سے مشورہ کر کے مفتی صاحبان سے مسئلہ پوچھ کر ہی نکالنا چاہیے. اپنے طور پر نہیں کہ یہ پانی چلا گیا ہے تو یہ ٹوٹ گئی ہے تو اب مردہ نکال کے کہیں اور لے جائیں. علماء کے مشورے کے بغیر ایسا کام نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عاشوراء کے دن کو عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. عاشورا مفتی صاحب جی 10 اصل میں یہ 10 سے نکلا ہے تو اس کو چونکہ 10واں ہوتا ہے، محرم کا 10واں دن ہے، اس لیے 10ویں دن کی نسبت سے اس کو عاشوراء یہ کہا جاتا ہے. عاشوراء کا معنی 10واں ہوتا ہے. عاشوراء. فیس بک کے جو سوالات ہمیں آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ میت کے مصنوعی دانت نکالنا ضروری ہے یا ایسے ہی ان دانتوں کے ساتھ ہی تدفین کر دی جائے؟ اب جیسے کہ پوری 32 ہے اور بہت ساری وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ تو نکال لی جائے، ورنہ جو دانت ایسے جو جڑے ہوئے اندر تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سمیت اس کو دفن کر دیا جائے، میت کو تکلیف نہیں دینی ہے. سہیل بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں کپڑے نہیں دھونے چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ صفائی تو سنت ہے، شریعت کو مطلوب ہے صفائی. تو میرے لیے گندھاتے کپڑے کیسے پہنیں گے جس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں پہننے کے؟ تو بہرحال یہ کہ یہ لوگوں کی طرف سے بس اڑائی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کپڑے دن میں 10 بار دھوئیں، کوئی منع نہیں ہے. عصر اور فجر کے بعد وتر ادا کی جا سکتی ہے؟ عصر اور فجر کا وتر تو عصر اور فجر کے بعد ہوتی نہیں ہے. قضا اس میں یہ کہ ایسے موقع پر جب وتر اگر لوگ عصر اور فجر کے فرضوں کے بعد پڑھیں گے تو لوگ تو ٹوکیں گے نا کون سی نماز پڑھ رہے ہو. تو ایسے موقع پر اگر قضا کرنی ہے تو وہ چھپ کر کرے. اور دوسری نمازوں میں بھی وتر اگر قضا کرتا ہے، مثلا مغرب کے بعد قضا کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر وتر میں تکبیر قنوت تو کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ گناہ کا اظہار، گناہ دوسروں پر ڈکلیئر کرنا، ظاہر کرنا، یہ بھی گناہ ہے. کسی کو یہ کہے بھی نہیں کہ میں قضا کر رہا ہوں، میری قضا عمری ہے یا میری نماز فلاں قضا ہو گئی، تو گناہ ظاہر کرنا ہوا نا اپنا. تو گناہ کو ظاہر کرنا یہ گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو بن قاسم کے کچھ وہاں کے جو معاملات ہیں وہ دکھا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس وقت ہم بن قاسم زون کی کابینہ بن قاسم کے علاقے گگر پھاٹک میں موجود ہے. اس سے پہلے ہمارا جانا ہوا بھابیجی، اس کے آگے ہم گارو گئے، میرپور ساکرو. جگہ جگہ پانی بے شمار گاؤں گوٹوں میں داخل ہو گیا اندر، اور لوگ پریشان ہو کے نقل مکانی کر رہے ہیں. ہم نے راستے میں دیکھا لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر گھروں سے نکل پڑے ہیں. الحمدللہ ہماری جو کیفیت مجلس دعوت اسلامی کی ہے اس کے تحت جگہ جگہ کھانا پکوایا گیا، اور ان لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے دیا. باقاعدہ دھابی جی کے سائٹ پہ 50 گھروں پر مشتمل گاؤں تو پورا کا پورا ان کے گھر سمیت پانی آ گیا. پھر ہم گارو نمبر 2 نیازی کالونی پہ گئے. نیازی کالونی بھی پوری ڈوب گئی ہے، اور ساکرو پٹی بھی ڈوبی بھی ہے. ہمارے قائد آباد کے نیچے ملی ندی بھی
पूरी डूब गई है, यहाँ लोग आबाद थे। नेमन कोट का भी बड़ा बुरा हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी की वेलफेयर जो मजलिस है ये हर काबीना में फाल है और जगह जगह जाके लोगों की खैरख्वाही कर रही हैं, उन्हें खाना पेश कर रहे हैं। लोगों का ऐसा अच्छा तासुर है दावत इस्लामी के, गले लगा लगा के रो रो के हमें मतलब दुआएं दे रहे हैं, अमीर अहले सुन्नत को दुआएं दे रहे हैं, दावत इस्लामी को दुआएं दे रहे हैं। कैसे मामलात में कि जहां इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, माँ दावत इस्लामी के जिम्मेदारान घर जा जाके इनको खाना पेश कर रहे हैं। बस अमीर अहले सुन्नत से ये मैं दुआ करूंगा कि दुआ फरमाए खुसूसी हमारे खास कर ये जो जोन है ये बहुत पानी में डूबा हुआ है। अभी केंद्र झील से जो पानी आ रहा है मुसाफिरों के तमाम घरों में दाखिल हो रहा है, यहाँ मलिर नदी से पानी आ रहा है, जगह जगह हमारा ये जोन पानी में डूबा हुआ है। अमीर अहले सुन्नत से ये रो रो के दुआ करते हैं कि दुआ फरमाए अल्लाह की बारगाह में कि खैर हो जाए, खैर हो जाए, मुसलमानों की खैर हो जाए। और जो नाज़रीन है मदनी चैनल के, मैं अर्ज करूंगा कि ये जो कारी खैर है इस वक्त मुसलमानों की खैर खाई करना, यकीन करें ये बहुत बड़ा जो सवाब का काम है। मैं अर्ज करूंगा कि तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी जो वेलफेयर है दावत इस्लामी की, इसके साथ भरपूर ताउन करें ताकि हम हर घर, हर गांव, हर शहर के हिस्से में हम खाना और मुसलमानों के खैर कर सके। अल्लाह ताला हम सब की कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुसलमानों की दुआ फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फजल शाह साहब, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, ताकत दे। अमीर सुन्नत से भी दुआएं लेते हैं। अमीर सुन्नत से अर्ज करूंगा कि आप भी दुआ कर दें, अल्लाह ताला खैर और आफियत अता फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर रहमत की नज़र फरमाए और ये जो आफत आई हुई अल्लाह करीम हमसे दूर फरमा दे। जिन बेचारों को जानी नुकसान हुए, जिनके इंतकाल हुए, अल्लाह उनको बेहिसाब बख्श दे और जो जख्मी हैं वो जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाएं, जो बिछड़ गए वो अपने अजीजों से मिल जाएं और जो उजड़ गए वो जल्दी आबाद हो जाएं और जिन बेचारों के घर टूट गए, डूब गए, सामान बह गया, या अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमा, सबको नेमल बदल अता फरमा, अल्टरनेट अता फरमा और ये सब अपने पाँव पर एक बार फिर खड़े हो जाए। और हमारे ये वेलफेयर वाले जो आशिकान रसूल घर घर जाकर खिदमत कर रहे हैं, इनकी भी हिम्मत बंधा दे, इनको भी या अल्लाह हादसों से बचाना, इनको तकलीफों से बचाना, इनको चोटों से बचाना। ये खुश उसलूबी के साथ, इखलास के साथ अपने आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करते रहें, इनके कदम जमा दे। और हमारे दीगर आशिकान रसूल जो साहिब हैसियत हैं, इनको इस मौके पर दिल खोल कर बल्कि अपने खजाने खोल कर मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। या अल्लाह हमें चंदा भी अता हो जाए, बंदा भी अता हो जाए और ज्यादा ज्यादा बंदे भी मिलें कि जो जा जाकर काम करें और ये खाने पहुंचाएं और रकम भी मिले ताकि गाड़ी डांट के हमारी गाड़ी जो है वो खिदमत की, इमदाद की चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती रहे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम साहिब हैसियत आशिकान रसूल से मेरी मदनी इल्तिजा है कि अपने खजानों के मुंह खोल दें। अब नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे? आका की दुखियारी उम्मत इस वक्त बड़ी तकलीफ में, जैसा कि आप मदनी चैनल पर भी देख रहे हैं और कराची वाले या सिंध वाले खुद पता है, सबको देख रहे हैं। दुनिया भर में लोग अब तो कम्युनिकेशन तो बड़ा आसान है और मतलब मीडिया फास्ट है और तकरीबन लोगों को पता है कि इस वक्त कराची और सिंध में क्या हो रहा है। तो मेहरबानी करें और माली तौर पर भी गरीबों का ताउन करें, चाहे तो बराए रास्त करें, चाहे तो हमारे जरिए से करें या आशिकान रसूल किसी भी इदारे के जरिए गरीबों की खिदमत करें और इनकी दुआएं लें। अल्लाह आपको और बरकत देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए आपको कुछ और दिखाते। हमारा जो बहुत सारा नुकसान हो गया इस पानी की वजह से, लेकिन ये है कि दावत इस्लामी के हम शुक्रगुजार है, जो आए हमारे से मिले, खाना पीना हमको जो पेश किया, हम शुक्रगुजार है। एक सवाल ये आया है कि कहते हैं कि आने वाले वक्तों में आसमान से पत्थर बरसेंगे, क्या ये दुरुस्त है? ऐसी कोई रिवायत मिलती है? जामे तिर्मिज़ी के एक हदीस पाक के अल्फाज ये हैं
کہ آخر زمانے کے اندر جو ہے وہ اس امت کے اندر قذف بھی ہوگا. قذف کا معنی یہی بیان کیا گیا کہ پتھر جو ہے وہ برسائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. بعض اوقات ڈیم یا دریا وغیرہ میں پانی بھر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے طوفان آ جاتی ہے اور وہ پانی نکل کر آس پاس کے علاقوں میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح اگر مچھلیاں وغیرہ آ جائیں اس پانی کے ذریعے تو پھر ان کا مالک کون ہوگا؟ ہاں یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا، گھروں میں مچھلیاں بہتی ہوئی آ جاتی ہوں گی ایسے مواقع پر. اس میں یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مچھلیاں آئی کہاں سے ہیں. اب اگر عام دریا سے، سمندر سے، یا جو برساتی نالے ہوتے ہیں تو ان سے اگر بہ کر آئی ہوئی ہیں تب تو یہ مچھلی جو پکڑ لے وہی اس کا مالک. ورنہ اگر کسی پرائیویٹ فارم سے، جیسے لوگ مچھلیاں پالتے بھی ہیں نا بیچنے کے لیے، یہ ایک پورا پروفیشن ہے، تو اگر کسی اس طرح کے قریب میں کوئی فارم ہو تو پتہ چل جاتا، اندازہ ہو جاتا ہے وہ ابھر گیا اور اس کی مچھلیاں بہ کر کسی کے گھر میں داخل ہو گئیں یا کسی کی جگہ میں آ گئیں یا ویسے روڈ پر بہ رہی ہیں مچھلیاں، تو ان کو تو اپنے لیے پکڑ کر استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اسی کی ہے جس کی ہیں. یعنی ایک طرح سے اس کا لقطے کا حکم ہے، اس کے مالک کو دینی ہوں گی، خود نہیں استعمال کر سکتے، نہ رکھ سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل ہر کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں. شہرت حاصل کرنے کا آسان اور ایسا ذریعہ ہے جس پر پہنچ ہر عام و خاص کو حاصل ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. آج کل دور بھی سوشل میڈیا کا ہے. ہر کوئی اپنا اکاؤنٹ بنا کر چاہتا ہے کہ میرے ملین فالوورز ہوں، اور دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فالوورز گین کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بھی اچھالی جاتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ دکھاتے ہیں، اس کے لیے بے حیائی والے کام بھی کر جاتے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، کیا شہرت کی طلب اچھی ہے یا بری؟ اس کے حصول کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شہرت یعنی فیم ہونے کا جو ایک مرض ہے نا، یہ واقعی بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ اچھا عمل نہیں ہے. یہ ایک باطنی ہلاک کرنے والی بیماری ہے. احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت آئی ہے. البتہ گمنامی ایک اچھا کام ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا مانے ولف، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں پوری رات انہیں چیر پھاڑ کر کھاتے رہے تب بھی وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال و دولت اور شہرت کی طلب انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جان لیجئے مذموم یعنی قابل مذمت، برائی کرنے کے قابل وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے، خواہش کی جائے. البتہ جو شہرت بغیر طلب محض اللہ عز و جل اپنے کرم سے عطا فرما دے، وہ ہرگز مذموم نہیں، وہ بری چیز نہیں ہے کہ خود بخود اللہ کریم کسی کو مشہور کر دے. جیسے اولیاء کرام ایک سے ایک اولیاء کرام مشہور ہیں، غوث پاک مشہور ہیں، غریب نواز مشہور ہیں، بابا فرید مشہور ہیں. انہوں نے نہیں چاہا تھا کہ ہم مشہور ہو جائیں، اللہ نے ان کو مشہورت دی.
تو یہ مذموم نہیں، یہ بری چیز نہیں ہے. البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو. اب اس کمزور شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تیرنا آتا ہے یہ کسی کو پتا نہ چلے، ورنہ وہ سب آ کر اس سے چمٹ جائیں گے کہ یہ ہم کو پار لگا دے گا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مزید کمزور پڑ جائے گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. جبکہ ایک مضبوط طاقتور تیراک کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانے تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائے اور وہ ان کو بچا کر ثواب حاصل کرے. امام غزالی مزید فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس رو رہے ہیں. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. بے شک اللہ پاک گمنام پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے کہ جب وہ غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے اور جب موجود ہوں تو انہیں کوئی نہ پہچانے. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر مصیبت و مشکل سے نکل جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ گمنام بندہ اللہ کریم کو پسند ہے اور اس کی بھی اپنی شان ہوتی ہے. لیکن جو شہرت کے بھی خوار ہوتے ہیں نا اپنے طور پر، جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے سوال میں بتایا گیا شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، بلکہ مشہور ہونا تو وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں، شوشہ چھوڑتے ہوں گے اور پھر یہ کہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ بھی حکومت کے خلاف بول دو تو شہرت مل جائے گی، فلاں ادارے کے خلاف بول دو تو شہرت مل جائے گی. لیکن یہ شہرت بری ہوتی ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا، دھوکہ دینا پڑے گا، قانون پکڑ لے گا، یہ بھی خطرہ، بعض اوقات جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پھر اللہ اور رسول کی ناراضی، یہ سب سے بڑا خطرناک امر ہے. تو اس لیے وہ شہرت کے لیے ہاتھ پیر مارنے کے بجائے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بندہ تگو دو کرے اور ہاتھ پیر مارے. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر جو احسان کیے ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں یوں ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی؟ کیا تیری شہرت کو پوشیدہ نہیں رکھا؟ تو بہرحال یہ کہ شہرت سے بچنے میں بڑی عافیت ہے، بہت عافیت ہے، بہت ہی عافیت ہے. اپنے طور پر بندہ مشہور ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ مال اور دولت اور عزت اور شہرت کی جو خواہش ہے یہ انسان کے دین کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے یہ خطرناک ہے. اور جو مال و دولت اور شہرت کی ہوس رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. جیسے مال و دولت سے ناجائز محبت کرنے والا حلال و حرام میں امتیاز نہیں کرے گا جبکہ محبت اس کی ناجائز ہو. بال بچوں کے لیے پیسے کمانا، اپنے لیے گھر کا انتظام کہ میرا ذاتی مکان ہو اور یہ جو ضرورتیں ان کے لیے بندہ کماتا ہے، چند سکے رکھتا ہے، یہ مذموم نہیں ہے. دولت وہ بری ہے جو دل کے اندر آ جائے، جس کی محبت، یہ بری ہے. باقی دل کے باہر ہے، دل سے واقعی محبت نہیں کرتا تو وہ دولت بری نہیں ہوتی. لیکن اب ایسے لوگ چلے گئے مزاروں میں
जो दिल के अंदर नहीं दाखिल होने देते थे। जैसे किश्ती है तो किश्ती के बाहर पानी जितना भी हो किश्ती के लिए नुकसानदेह नहीं है, पानी किश्ती में आया तो किश्ती को डुबो देगा, अब नुकसानदेह। तो इधर दौलत की मोहब्बत दिल में ना हो, दौलत बाहर बाहर रहे। तो ये बड़ों की, अल्लाह के नेक बंदों की सिफात हैं। आम आदमियों को, हम जैसों को ये कहाँ मुयस्सर। तो इसलिए मतलब इसकी कसरत से बचने में आफियत है। दौलत की कसरत से भी बचे, शोहरत और इज्जत की भी तलब से बचे। तलब से अगर अल्लाह खुद अता करता तो ये उसका इनाम है। हुब्बे जाह यानी कि शोहरत से मोहब्बत, इज्जत से मोहब्बत इतनी बुरी चीज है कि इसके फितने में मुब्तला होने वाला इज्जत हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे उसे माल खर्च करना पड़े या कोई गैर शरई काम करना पड़ जाए। ये कर गुजरता है बस किसी तरह मुझे शोहरत मिलनी चाहिए। जैसे जिसको जीतने का पता ही नहीं होता कि पता होता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन में वो खड़ा होगा कि 4 आदमी पहचान तो लेंगे, इज्जत तो हो जाएगी, शोहरत तो हो जाएगी। थोड़े दिन के वाह वाह और नारे तो लगते रहेंगे, गजरे तो अपने पैसों से पहनना नसीब हो जाएगा। अल्लाह करीम हमारी हुब्बे जाह से और हुब्बे माल से हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल था, अगर कोई इस्लामी भाई इमाम हुसैन की बारगाह में विसाल सवाब करने की नियत से उनको कि जो आजकल बारिशों से आजमाइश में हैं उन तक खाना पीना और माली इमदाद पहुँचाए, तो क्या इस पर वो सवाब का हकदार होगा? और क्या ऐसा करना ईसाल सवाब का बेहतरीन तरीका है? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई ये तो ईसाल सवाब का बेहतरीन नुस्खा है कि मुहर्रम शरीफ के न्याज का रुख इस तरफ हो जाए। भले आप खिचड़ा ही पकाएं, बेहतरीन खिचड़ा पकाएं और बारिश ज़दागान के घरों तक पहुंचा दें। अब इसमें गरीब अमीर का भी ख्याल रखना और लिहाज करना मुश्किल होता है, और जो भी तकलीफ में आए आपका भाई है उसकी मदद करें आप। और न्याज तो वैसे गरीब अमीर सभी खा ही सकते हैं, तो इसलिए वो वाकई यानी कि ये भी एक अच्छा इस्तेमाल है न्याज का, शरबतों का, कि ये रकम खाने वगैरह पका कर इन गरीबों तक इमाम अली मकाम और करबला वालों के ईसाल सवाब की नीयत से पहुंचा दें आप। या जो इदारे ऐसा करते हैं उनको दे दें कि वो आप नियत कर लें ईसाल सवाब की, उनको कहने की भी जरूरत नहीं है, नियत तो आपकी वैलिड होगी ना, और आप इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छी आइडिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये एसएमएस के जरिए जो सवालात मौसूल हुए इनमें से एक सवाल है कि ये बात सुनने में आई है कि सांप अगर 100 साल जिंदा रहे तो वो फिर इंसान बन जाता है, इसकी कोई है हकीकत? कोई बंदर भी तो इंसान बने हुए ना बाज लोग। आएंगे असल बंदर छाप तो सुना था, सांप छाप भी आ गए। आदमी के माना है आदम वाला, निस्बत है या निस्बती से आदमी उसको बोलते हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। कोई बंदरी और सांपी हुआ करे, हम लोग आदमी हैं। तो हर इंसान जो बोलता है ना कि बंदर की औलाद है, वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस तरह वो सांप इंसान नहीं बन सकता, चाहे करोड़ साल भी की उम्र पाले, इंसान नहीं हो सकता, वो सांप ही रहेगा। समय ये गैर मुस्लिमों के एक तबके का नज़रिया है कि वो 100 साल के बाद जो है वो सांप को क़ुव्वत हासिल हो जाती है और वो जो है वो इंसानी सूरत इख्तियार कर सकता है। इस तरह का नज़रिया ये रखा हुआ है इन लोगों ने। मुसलमानों का ये नज़रिया और एतक़ाद नहीं है कि सांप को कोई ऐसी क़ुव्वत हासिल हो जाती है। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि शावर के जरिए गुस्ल करना कैसा?
जायज है बहते पानी के हुक्म में कि इतनी देर तक शावर के नीचे खड़ा हो गया कि जितनी देर में 3 मरतबा पानी बह जाता है वो उसकी सुन्नत 3 बार नहाने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सुन्नत तसलीस। और अलबत्ता कुल्लियां और नाक में पानी चढ़ाना और ये जो फराइज है उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। बारिश में भी अगर खड़ा हो गया इसी तरह और वो गुस्ल के जो भी शराइत है वो पाए गए तो बारिश में भी गुस्ल हो जाएगा, फराइज वुज़ू भी हो जाएगा साथ में। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि दिल में कुरान पाक पढ़ने से सवाब मिलता है या नहीं, और अगर कुरान पाक कोई शख्स सिर्फ सुने तो क्या इसको भी कुरान पाक का सवाब मिलेगा? अब मतलब इसमें पढ़ना उसी को कहेंगे कि जैसे इतने तलफ़ुज़ अदा हो, हुरूफ अदा हो कि अपने कोई रुकावट हो तो कानों से सुन ले, तो वो दिल में पढ़ना फिर वो अलग चीज हो गई ना। जबान से पढ़े और सुनना भी सवाब है, बल्कि ये भी बाहर शरीयत में लिखा हुआ कि पढ़ने के मुकाबले में सुनना ज्यादा सवाब है, अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अभी हमारे साथ सलमान मदनी भाई हैं जो इस वक्त जो बारिश ज़दा इलाके हैं उनका दौरा भी कर रहे हैं, इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी है। जी सलमान भाई, कहाँ पहुँचे आप? इस वक्त मैं हाई साहब यूसुफ गोट में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंप है और अभी यूं कह लीजिए कि हमारा जो ये इमदादी ऑपरेशन था ये अभी बंद होने जा रहा है। 11:30 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुख्तलिफ इलाकों में खाना, पका हुआ खाना और इसके साथ साथ साफ पानी पहुंचाने के बाद अभी जो हमारा ये सिलसिला कार है ये क्लोज होने जा रहा है। आप एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि हमारे दावत इस्लामी के जो इस्लामी भाई हैं ये बड़े डिवोटेड इस्लामी भाई हैं और इनकी एक बड़ी जबरदस्त एक स्पिरिट होती है, जज्बा होता है। ये मुझे आज यहाँ पर देखने को मिला और इस तरीके से देखने को मिला कि यहाँ पर हमारे जितने भी वेलफेयर का काम करने वाले आशिकान रसूल हैं, मेरे चाहे साथ मौजूद हैं, मेरे पीछे हैं या मेरे दूसरी तरफ सामने खड़े हैं, इनमें से कोई भी इस्लामी भाई इस काम का मुआवजा नहीं ले रहा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़ौक़ अफ़ज़ा बड़ी प्यारी बात बताऊं आपको कि मैं जब यहाँ पर पहुंचा था तो मैंने यहाँ पूछा आशिकान रसूल भाई आप लोगों ने भी खाना खाया या नहीं खाया, सिर्फ पैक ही हो रहा है? तो मुझे जिम्मेदार ने बताया कि हमारे इस्लामी भाई ना घर से खा के आते हैं और चाय भी माशाल्लाह घर से पीकर आते हैं और यहाँ अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुसलमानों की दुखियारी उम्मत की खैर खाई के लिए फी सबीलिल्लाह अपनी जो है वो खिदमत पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अमीर सुन्नत क्या इरशाद फरमाते हैं? माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे और बरकत दे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो खाना ये जो है ये खाते भी नहीं है, चाय भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते होंगे, मिनरल वाटर जो है इसमें से। बड़ी बात है कि अपने पल्ले से खाए और खिदमत करे। माशाअल्लाह। कल इंशाल्लाह उजाले में भी मेरी इत्तला के मुताबिक हमारे जो इस्लामी भाई हैं ये अपने इमदादी काम जारी रखेंगे और हमारी मजलिस जो है मदनी चैनल की ये कोशिश करेगी कि वक्तन फ़वक्तन आपको इमदादी कामों के ताल्लुक से बराह रास्त कुछ न कुछ हम आपको बताते रहें ताकि आप भी अपडेट्स होते रहें, जज्बा भी मिलता रहे और इंशाल्लाह ये सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो जो कल के दिनों में भी कुछ ऐसी मसरूफियत रही होगी तो वो फिर उसका एक खुलासा हम आपको वक्तन फ़वक्तन मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाने की हमने नीयत की हुई है। सलमान भाई अभी आप क्लोज हो चुका, वापसी की तरफ है? जी क्लोज हो चुका है, हम अब वापस आ रहे हैं और कल इंशाल्लाह 10 बजे से मैं इंशाल्लाह मैं भी अपने इस्लामी भाइयों के साथ जो है वो ऑन ग्राउंड होऊंगा और दोपहर का खाना और इस तरह रात का खाना साफ पानी भी दिया जाएगा। हमारे निगराने कबीना रईस भाई, हमारे हसन मदनी भाई और यहाँ के डिवीजन जिम्मेदारान इस्लामी भाई, मदनी अम्मात के जिम्मेदारान इस्लामी भाई, इन सब के लिए दुआ फरमा दें, इनके लिए मदीने की दुआ फरमा दें, बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दें, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह इनकी मुश्किलों से हिफाजत फरमाए।
माशाअल्लाह, जो भी इस वेलफेयर के काम में दामे दिरम में कदम सुखन हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जान से ले रहे हैं, माल से ले रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, अल्लाह करीम सबका ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए, बेहिसाब मगफिरत इनका मुकद्दर करे और इससे पहले मौत ना दे जब तक हज ना कर ले और मदीना ना चूम ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी यूसुफ गोट के साथ हमारे सलमान मदनी और अपने दीगर हमारे निगरान काबीना और दीगर जिम्मेदारान हैं। ये भी इंशाअल्लाह ताला ये जो इयादत का भी मामला चूँकि ये जारी रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी वफ़ात की इत्तलाएँ हमें मिल रही हैं कि कुछ फौतगियाँ भी हुई हैं, तो वहाँ पर वो ताज़ियतों का भी सिलसिला, जो ज़ख्मी हुए इयादतों का सिलसिला, बाज़ जगह पर कुछ मदद करने की भी हाजत रहती है। तो हमारे इस्लाम भाई इंशाल्लाह वो भी अपने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करेंगे। अभी हाजी अमीन हमारे निगरान जो रीजन है रुकन शूरा, वो भी इस वक्त हमारे साथ वीडियो पर नज़र आ रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली भाई और शफात अली भाई भी हैं माशाअल्लाह। जी, मोहम्मद अली भाई भी हैं, शफात भाई भी हैं। असल में आज जब आपसे शाम को हमारा मशवरा हुआ और जायजा लिया गया था, तो हमने 6-7 जो इमरजेंसी एरियाज थे उनमें अपने काम की कारकर्दगी का जायजा लिया और माशाल्लाह अभी हमारा जो कोरंगी 100 क्वार्टर की तरफ भी खाने की जो वहाँ प्रॉब्लम थी, तो हमारे मजलिस वेलफेयर के इस्लाम ने हाथों हाथ वहाँ भी तरकीब बनाई है। और अभी हम जो है ना वो दरसाना छन्ना, ये मलीर के नदी के तरफ जो गांव गोट है और वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है और पानी से गांव मुतासिर हुए हैं, जाम गोट है, तो वहां पर हम सफर कर रहे हैं। यहाँ चूंकि ट्रैफिक भी काफी जाम है, तो हम अभी वहीं पे रास्ते में हैं और रास्ते में है इंशाल्लाह अभी हम वहां पर खाना भी पहुंचा रहे हैं और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि अभी सलमान भाई ने बताया ना, तो जो इफेक्टेड एरिया है हमारे निगरान काबीना और शोबाजात के जिम्मेदारान भी यूँ समझने के वहाँ बैठ गए और बिल्कुल जो मुतासरीन है उनके साथ साथ है, उनके खाने पीने का, उनके बच्चों के लिए दूध वगैरह का फराहमी का भी एक बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो सिलसिला बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमीर सुनो कुछ फरमाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, आपको हिम्मत दे। मतलब शफात, हाजी शफात के चेहरे पर थकन के आसार देख रहा हूँ। ये बाबा मैं आपको एक अर्ज करूं, शफात भाई के ताल्लुक से मैं एक अर्ज करूं, बारिश की वजह से इनका अपना भी नुकसान हुआ है, मुझे पता है, लेकिन इनका जिस जगह नुकसान हुआ है ना, ये अपनी उस जगह पर अब तक नहीं गए हैं, ये इस खैर ख्वाही के काम में मसरूफ है। ये इतना मुतासिर किया इनके इस अमल ने, अल्लाह इनको इसका बेहतरीन बदल दे और अजर और सवाब अता फरमाए। ये दावत इस्लामी है। अल्लाह करम फरमाए। अब इनको आराम करवा दो, ऐसा ना हो अभी काम आगे भी तो है ना। जी जी, ये एकदम मतलब इन्हें थक जाए और ऐसा ना हो कि इकट्ठा आराम करना पड़े। अल्लाह करीम आपको सेहत और आफियत दे। मैं देखता रहता हूँ मदनी चैनल पर आपकी काबिश है, अल्लाह बरकत दे आपको माशाअल्लाह। आपका जो नुकसान हुआ अल्लाह करीम उसका भी नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह करम फरमाए, सबको हिम्मत दे। हाजी मोहम्मद अली ये भी मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह, और ये हमारे अराकीन शूरा ये दोनों, हाजी अमीन, हाजी मोहम्मद अली, और ये हमारे शफात भाई के पास, ये हमारी वेलफेयर का जो शोबा ये इनके पास है। ये लोग लगे हुए हैं दुखियारी उम्मत की खिदमत में, अल्लाह और बरकत दे इनको। आमीन आमीन माशाअल्लाह। हमारे हाजी अमीन है मदनी काफिला, इन्होंने भी कुछ, इनको के सबके जोन अलग अलग हैं, तो कुछ इनकी भी इनके साथ इस्लामी भाइयों की कुछ खदमात और इमदादी कामों का हमारे पास एक पैकेज है, वो भी देखते हैं। कॉलोनी के इलाके में मौजूद है, कराची का एक इलाका है और लियाकताबाद काबीना का हमारा हिस्सा है। मूसा कॉलोनी में भी क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, काफ़ी पानी खड़ा हो गया था और कई कई फीट पानी खड़ा हो गया था, और यहाँ पर भी जो आशिकाने रसूल रहते हैं उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका था। दावत इस्लामी वेलफेयर के तहत आज यहाँ पर जो है ना वो खाना पकाकर तकसीम किया जा रहा है। हमारे इस्लामी भाइयों ने खाना पकवाया है और ये खाना यहाँ मौजूद है, और हमारे इस्लामी भाई जो तकसीम करने वाले हैं ये भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम घर घर जाकर जो है गेट बजा बजा के जो है इंशाल्लाह एक एक घर में खाना पहुँचाएंगे।
माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह सबको बरकत दे। अब ज़ाहिर है कि हर जिम्मेदार या हर इस्लामी भाई ऑनर हो भी नहीं सकता ना, हर जगह अपने अपने तौर पे बेचारे इस्लामी भाई लगे हुए होंगे। अल्लाह सबकी काविशें कबूल फरमाए, सबको हिम्मत दे, ताकत दे। यानी सारा जोर आज ही खत्म हो जाए और फिर कल कुछ ना कर सके, तो ये कि जोश के साथ होश भी कायम रखना है और काम बहुत करना है। अल्लाह जमीनी आसमानी आफतों से आप सबकी हिफाजत करे, आका की दुखियारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। और इसमें सांप भी निकल आते होंगे, पता नहीं क्या क्या ये पानियों में ये मसाइल होते होंगे, फिर बीमारियां फैलती हैं, पानी ज्यादा खड़ा होता है तो जरासीम, और ये है आजमाइश आजमाइश। अल्लाह पाक आसानी कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, जब यजीदी लश्कर के हमले की वजह से मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज नहीं हो सकी, तो इस दौरान कौन से बुजुर्ग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से अज़ान और इकामत की आवाज सुनते रहे? जवाब, हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह, ताबेई बुजुर्ग थे ये। सवाल नंबर 2, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है, असल नाम? जवाब, मसऊद। सवाल नंबर 3, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम बताइए। जवाब, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। दुरुस्त जवाब देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल रहमान हाफिजाबाद, बिनते अल्ताफ हुसैन लाहौर, बिनते हनीफ अत्तारिया कराची, दिलशाद अत्तारी फूलनगर, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, उम्मे आयशा अत्तारी हैदराबाद, फैज सईद अत्तारी जंग। कुरआ अंदाजी में निकलने वाला नाम: रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से कैश करवाया जा सकेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाज़रीन से मजीद सवालात ये कल 8 बजे तक आपको टेक्स्ट की सूरत में भेजने हैं। इस्लामी बहनें महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला। सवाल नंबर 1, जुम्मा के दिन फौत होने वाले को क्या फायदा हासिल होता है? सवाल नंबर 2, 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 3, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान के दीन को कौन सी चीज इससे नुकसान पहुंचाती है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما. مولا کریم یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کلبرا، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص حالیہ بارشوں میں جو مسلمان فوت ہوئے، جو عاشقان رسول انتقال کیے، یا اللہ ان کو بھی ثواب پہنچا، ان سب کو بے حساب بخش دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین سلامتی ایمان نصیب فرما، برے خاتمے سے بچا. اے اللہ آخری وقت تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو، محبوب کریم کا لمحہ پڑھائیں اور ہماری روح
महबूब के कदमों पे कुर्बान हो जाए। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, खुसूसन कोरोना वायरस के मरीज शिफा याब हों। या अल्लाह कोरोना वायरस की आफत दूर हो। या अल्लाह बारिशों की जो आजमाइश कराची और सिंध में खुसूसियत के साथ नाजिल हुई है, या अल्लाह ये आफत भी दूर हो जाए। या अल्लाह इसके जो मुतासरीन हैं इन पर खुसूसी रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह बेचारे जो फोत हुए बख्शे जाएं, जो जख्मी हुए शिफा याब हों, जो लापता हों अपने प्यारों से मिल जाएं। इलाहुल आलमीन जिनके मकान ढह पड़े इनको पहले से अच्छा मकान नसीब हो जाए, जिनका नुकसान हुआ उसको नेमल बदल मिले और बेहतरीन बदला और अच्छा बदला मिले। इलाहुल आलमीन सबको सब्र अता फरमा, सब्र पर अजर अता फरमा। हमारे वेलफेयर के जो शोबे के ईसाई भाई बारिश ज़दागान की खिदमत पर कमर बस्ता हुए हैं और भागदौड़ कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन इनको भी इस्तिकामत नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा, इनकी काविशें कबूल फरमा, इखलास दे, रिया से बचा, वाह वाह और नामो नमूद की ख्वाहिश से बचा। और जो इसमें माली तौर पर ताउन करते हैं, या अल्लाह ये जितना देते हैं इससे कई गुना इनको ज्यादा अता फरमा, बरकत अता फरमा, सबको बरकत वुसअत अता फरमा, जानी माली हर तरह से अपने आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के मिल जाए, बेटों के तलबगार भी महरूम न रहें। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने हैं खत्म हो जाएं। या अल्लाह मजलूम कैदी रिहा हो जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। सर है खम हाथ मेरा उठा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल की रहम की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। कल्ब में लब पर सना है, मेरे हर दर्द की ये दवा है। कल्ब में लब पर सना है, अल्लाह मेरे हर दर्द की ये दवा है। कौन दुखियों का तेरे सिवा है, कौन दुखियों का तेरे सिवा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। उब्बे दुनिया में दिल फंस गया है, नफ्स बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा
تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کربلا کے جام ساروں کو سلام. کربلا کے جام ساروں کو سلام. کربلا کے جام ساروں کو سلام. سلام. کربلا کے جان
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ